الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایک ہفتہ ہو چکا ہے اور رمضان کی مبارک ساعتوں کو ہم سے رخصت ہوئے. یوں تو گزشتہ جمعہ بھی رمضان کے بعد کی زندگی کیسی ہو اس حوالے سے چند گزارشات پیش کی گئی تھی، لیکن وہ گزارشات ارتجالاً اور سرسری طور پر بیان کر دی گئی تھی. رمضان میں ہمارے معمولات، ہماری عبادتیں، ذکر و اذکار، تراویح، نوافل، سجدے، آہوازاریاں، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، تہجد، افطار و سحر کے وقت کی دعائیں، یہ سب چیزیں رمضان میں ہمارے معمولات کا حصہ بن چکے تھے اور مستقل اس کی مشق ہوتی چلی جا رہی تھی. 30 دن تک بغیر کسی ناغے کے ہم نے تراویح کی نماز بھی ادا کی، فجر سے لے کر عشاء تک کوئی نماز فوت ہونے نہیں دی. تلاوت کا معمول یومیہ رہا اور یومیہ بھی کئی پاروں کا رہا. ذکر و اذکار کی بھی کثرت رہی. سارے کام رمضان میں بہت پابندی کے ساتھ بغیر کسی تکلف کے جاری تھے اور ان کو کرتے ہوئے الگ سے کوئی برڈن بھی محسوس نہیں ہوتا تھا. ایک روٹین کا حصہ ہو چکے تھے وہ کام. جیسے کھانا ہماری روٹین کا حصہ ہے، پینا ہماری روٹین کا حصہ ہے، رمضان کی زائد عبادتیں، نوافل، تراویح، تلاوتیں، یہ بھی ہماری زندگی کی روٹین کا حصہ بن چکے تھے. یہ جو اعمال ہماری زندگی کا حصہ بن چکے تھے، یہی اعمال دراصل رمضان کی تربیت ہے، یہی رمضان کی ٹریننگ ہے جو ہمیں دی گئی ہے. جو چیزیں رمضان میں غیر رمضان سے ہٹ کر چیزیں ہماری معمولات کا حصہ بنے تھے، رمضان کی ٹریننگ اور تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سارے اعمال رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی ہماری روٹین کا حصہ رہے، ہمارے معمولات کا حصہ بنے، زندگی کا ایک لازمی جز بن جائے اور وہ کام ہماری عادت بن جائے، ہمارا شوق بن جائے. وہ کام اگر نہ ہو تو بے چینی محسوس ہو، بے کلی محسوس ہو، بے قراری محسوس ہو. رمضان کی یہ زائد عبادتوں کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں جو ہے ان کے ذریعے سے یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو. اب تو بہت سارے کام کرتے تھے، بہت ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے، لیکن اب بہت ساری باتوں کو میں بیان کرتا رہوں تو ذہن میں بھی نہیں رہے گی. تو 2-4 صفات کا تذکرہ کرنا مجھے آج آپ کے سامنے ہے. خاص طور پر 4 صفات ہیں جن کے بارے میں مجھے عرض کرنی ہے کہ وہ 4 صفات جن کا ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو معمول کا پابند بنا دیا تھا، ان صفات کو اب رمضان کے بعد کی ایک مستقل زندگی میں بھی ہمیں ان صفات کو اپنے اندر اتارنا ہے. پہلی صفت ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، عبادت گزاری. جیسے رمضان میں ہم عبادت کے عادی بن گئے تھے، نماز وقت پر پڑھ رہے تھے اور روزہ برابر رکھ رہے تھے، تراویح برابر ہو رہی تھی، تلاوت برابر ہو رہی تھی،
ذکر بھی ہو رہا تھا، صدقہ خیرات بھی ہو رہی تھی، زکاتیں بھی دے رہے تھے، یہ سارے عبادت کے کام رمضان میں ہماری زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ رمضان کے بعد اب یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جانا چاہیے پہلے نمبر پر کہ ہم رمضان کی طرح پوری زندگی عبادت گزار بن جائے، عبادت ہمارا شوق بن جائے، عبادت ہمارا معمول بن جائے، عبادت ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن جائے، زندگی کا تصور ہی نہ ہو بندگی کے بغیر، زندگی کا تصور ہی نہ ہو عبادت کے بغیر۔ آدمی یہ سوچے کہ آج مجھے زندگی میسر ہے تو زندگی کے جن کاموں کا تصور انسان کے ذہن میں آتا ان میں سب سے پہلا تصور اگر کسی چیز کا آئے تو وہ اللہ کی عبادتوں کا تصور آئے کہ زندگی کا یہ ایک لازمی حصہ ہے اور اس کو ہمیں کرنا ہے۔ یہ صفت ہمارے اندر رمضان کے بغیر بھی آنا چاہیے، رمضان کے بعد بھی پیدا ہونی چاہیے۔ اور عبادتوں میں خاص طور پر بالخصوص نماز، وہ تو محتم بالشان عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز پورے دین کا ستون ہے، اگر ستون ڈہ گیا تو پورا دین ختم ہو گیا، دین کی عمارت نماز کے بغیر قائم ہی نہیں رہ سکتی ہے۔ تو ساری عبادتوں میں سب سے اہم عبادت یہ نماز کی ہے۔ نماز کے وقت میں ہمارا سب سے اہم کام وہ نماز ہونا چاہیے۔ زندگی کا سب سے اہم کام ہمارا وقت پر نماز کی ادائیگی ہونا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر وقت کے حساب سے فرض کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دن بھر میں مغرب کی نماز پڑھ لی تو بقیہ چاروں نمازوں کا کفارہ ہو گیا، یا یہ ہے کہ جمعہ پڑھ لی تو ایک ہفتے کی نمازیں اب معاف ہو گئیں، یا عیدین کی نماز پڑھ لی تو سال بھر کی بے فکری ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، نماز ہماری زندگی کا سب سے اہم کام ہونا چاہیے۔ سال بھر ہم نے 11 مہینے کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوئی کہ فجر کی اذان اپنے کانوں سے بیداری کی حالت میں ہم سن سکے ہو۔ عموماً ہوتا ہے سال میں 11 مہینے فجر کی اذان بیداری کی حالت میں کان سے سننے کی توفیق نہیں ملی۔ رمضان کے 30 دنوں میں فجر کی اذان اپنے کانوں سے سنا، اور ہر مرتبہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو مؤذن اس اذان میں یہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہمارا یہ یقین بن جانا کہ نماز واقعتاً نیند سے بہتر ہے، نماز بزنس سے بہتر ہے، نماز تجارت سے بہتر ہے، نماز دوستوں میں گپ شپ کرنے سے بہتر ہے، نماز سیر و تفریح کرنے سے بہتر ہے، نماز دعوت کو مقدم کرنے سے بہتر ہے، کھانا کھانے کے لیے جانا ہے، دعوت آئی ہوئی ہے، نماز مؤخر کر دیں، نہ، نماز ہر چیز سے بہتر ہے۔ یہ یقین زندگی کے اندر پیدا ہو جائے تو مان لیجئے کہ یہ یقین جس وقت پیدا ہو گیا تو گویا ہمارے اندر عبادت گزاری کی صفت پیدا ہو گئی۔ سب سے اہم کام ہے نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ پوری کائنات میں اللہ کے بعد آپ کا مقام، آپ فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میں ابھی آ رہا تھا، آتے ادھر سے جب آ رہا تھا تو دیکھا ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں راستے میں، برش کر رہے، برش، گویا یہ صبح ہوئی ہے ان کی، ابھی 5 منٹ پہلے کہ راستے میں مجھے ایک صاحب نظر آئے برش کر رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ مسجد کے بازو میں گھر ہے، قریب میں گھر ہے ہمارے، اور ہم 2 بجے برش کرتے ہوئے باہر کھڑے ہیں، حیا بھی نہیں آتی ہے ہم کو۔ یہ ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو نماز ہے۔
اللہ کے رسول کبھی حالات کا سامنا ہوتا، کبھی ابر بہت زیادہ تیز آتے ہوئے نظر آ جاتے، ہوائیں تیز چلتی، کوئی مصیبت کا امکان نظر آتا تو اللہ کے رسول مسجد کی طرف دوڑ لگاتے اور اللہ کے سامنے رکعت باندھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، مسائل حل کر لیا کرتے تھے نمازوں کے ذریعے سے۔ آج ہم تو رمضان میں عبادتوں کی عادت تھی، نمازوں کی عادت تھی، 20 رکعت تراویح ہر روز ہم 5 وقتہ نمازوں سے ہٹ کر پڑھا کرتے تھے، تہجد کا بھی بہت سے حضرات اہتمام کرتے تھے رمضان میں۔ اب رمضان کی جتنی صفات ہمارے اندر پیدا ہوئی تھی، اس میں سے پہلی صفت جس کو رمضان کے بعد برقرار رکھنا ہے وہ ہے نماز کا اہتمام۔ کریں گے انشاءاللہ؟ نماز ہرگز ضائع نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کوشش کریں یا آپ یہ کہیں کہ ضمانت لے کہ میں فجر کی نماز میں اس مسجد کو رمضان کے مصلیوں کی طرح بھر دوں گا۔ کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے ہم میں سے، نہ میں لے سکتا ہوں نہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن میں اس بات کی گارنٹی ضرور دے سکتا ہوں کہ فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ صف اول میں میں حاضر رہوں گا۔ یہ ضمانت لینے سے کون روک سکتا ہے آپ کو اور مجھ کو؟ اس سے کون روکے گا مجھے اور آپ کو؟ بتائیے۔ ہاں، میں دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں فجر کی نماز میں غنی پوری کی مسجد کو رمضان کی نمازوں کی طرح فجر میں بھر دیا کروں گا، نہیں لے سکتا ہوں گارنٹی، لیکن ہم میں سے ہر شخص اس بات کی گارنٹی تو دے سکتا ہے کہ میں فجر کی نماز میں انشاءاللہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں حاضر رہوں گا۔ ہاں، ظاہری طور پر دینداری کو اپنانے اور دین کی حقیقت سے بے خبر ہونے کا نتیجہ ہے جو آج ہم حالات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ ابھی کل کی خبر ہے نا، اوقاف کا مسئلہ ہاتھوں سے چلا گیا، کیوں ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، استقامت دکھاؤ، جم جاؤ، نمازیں پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ حالات بدل دیتے ہیں۔ ساری چیزیں معلوم ہیں، احتجاج کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آواز آپ کی ہو سکتا ہے پہنچے، لیکن آپ کی آواز پر کان کون دھرتا ہے؟ ناندیڑ کی تاریخ کا سب سے بڑا ریزرویشن کا مورچہ نکالا گیا تھا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان حاضر ہوئے تھے، چکا جام ہو گیا تھا، کتنا بڑا ریزرویشن کا مورچہ نکالے تھے، کیا ہوا؟ مل گیا ریزرویشن؟ غیروں کے آگے بھیک مانگنے سے، روڈوں پر اترنے سے، اگرچہ جمہوری اقدار یہ کہتے ہیں کہ سڑک پر اترنے سے حق ملتا ہے، لیکن مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کو استحکام، معاشی استحکام بھی، تعلیمی استحکام بھی، سماجی استحکام بھی، عملی استحکام بھی مسلمانوں کا دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ ہاں، صحابہ کے ہاتھ میں کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ صحابہ کے پاس کون سے ہتھیار تھے؟ صحابہ کے ہاتھ میں کون سا جو ہے تو بہت بڑے ان کو علاؤدین کے چراغ مل گئے ہوئے تھے؟ ان کے پاس طاقت تھی ایمان کی، طاقت تھی دین پر عمل کی، طاقت تھی اخلاق کی، اور اسی سے مسلمانوں کو ہر زمانے میں استحکام ملا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ہماری عزت، ہماری عظمت، ہماری شوکت، ہمارا اقتدار، ہمارا استحکام، ہماری مضبوطی، ہماری کامیابی، یہ ہمارے دین کے ساتھ وابستہ رہنے میں منحصر ہے۔ کوئی ہمارے حق میں آواز اٹھانے والا نہیں۔ آپ چاہیں افطار پارٹیوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کرو، ان کی بڑی تصویر جو ہے تو لگا دو، اور درجنوں لوگوں کو لے کر جو ہے تو پارٹی میں گھس جاؤ، کچھ بھی کرو، آپ کے حق میں آواز اٹھانے والا اس ملک میں کوئی نہیں۔ آپ کی اور میری مدد اگر کوئی کر سکتا ہے تو کون کر سکتا ہے؟ اللہ، اور اللہ کی نصرت ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ کی نصرت کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایمان کون سا؟ ایمان کون سا؟
وہ ایمان نہیں جو زبان کی نوک پر ہو، جس کو صبح شام ہر وقت دہراتے رہیں ہم، وہ ایمان نہیں۔ ایمان وہ جو صحابہ والا تھا، ایمان وہ جو زندگی کی ڈگر کو بدل کے رکھ دے، ایمان وہ جو دل کی دنیا میں ہلچل پیدا کرے، اس کے ساتھ کامیابی منحصر ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں، ایمان مضبوط ہے، دنیا کی کوئی طاقت بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ سمجھے آپ؟ تو رمضان کی معمولات میں سے ایک صفت جس کو رمضان کے بعد مستقل اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، کیا ہے وہ؟ عبادت گزاری۔ عبادت گزار بن جائے، سال بھر 11 مہینے فجر کی اذان کی آواز نہیں سنے، لیکن رمضان میں 30 دن ہر روز فجر کی اذان کان سے سنے۔ الصلاۃ خیر من النوم سن لیا، مؤذن کہہ رہا ہے نیند سے بہتر ہے نماز۔ تو زندگی کے ہر قدم پر یہ احساس ہونا کہ نیند سے بھی بہتر، تجارت سے بھی بہتر، بزنس سے بھی بہتر، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے سے بھی بہتر، سیر و تفریح کرنے سے بھی بہتر، دعوتوں میں کھانا کھانے کے جانے سے بھی بہتر کیا ہے؟ نماز۔ اس کا خیال آ گیا، یہ چیز زندگی کا حصہ بن گئی، معمولات کا حصہ بن گئی۔ قسم خدا پاک کی، کامیابی سے کوئی روک نہیں سکے۔ ٹھیک ہے؟ دوسری صفت کون سی بنانی ہے، اپنے اندر پیدا کرنی ہے، جو رمضان میں ہماری معمولات کا حصہ بن گئی تھی؟ کون سی بنی تھی؟ ایک تو ہم عبادتیں خوب کر رہے تھے، دوسری صفت جو رمضان میں ہمارے اندر پیدا ہوئی تھی وہ صفت تھی پرہیزگاری کی۔ کتنی پرہیزگاری تھی؟ کتنا پرہیز کیا رمضان میں؟ پرہیز کریں یا نہیں کریں؟ بہت پرہیز کیے، کھانے سے رکے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رمضان میں دن میں کھانا نہیں کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دن میں روزے کی حالت میں پینا نہیں پیے۔ فرمایا گیا کہ دن میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے جانا نہیں گئے۔ کہا گیا غیبت نہیں کرنا، نہیں کی، جھوٹ نہیں بولنا، دغا نہیں دینا، حرام استعمال نہیں کرنا، ساری چیزوں سے رمضان میں بچ گئے۔ بچے یا نہیں بچے؟ تو یہ صفت پرہیزگاری کی رمضان کے بعد ہماری زندگی کا حصہ بن جانا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے ہر سال رمضان گزرتا ہے، رمضان کے بعد والے جمعوں میں عموماً ایسی ہی نوعیت کی باتیں سامنے آتی ہیں، مگر پھر دیکھو تو ہمارا انداز زندگی وہی ہوتا ہے جو رمضان سے پہلے تھا، تبدیلی نہیں آتی ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے، اور افسوس کی بھی بات ہے کہ رمضان میں ہم پرہیزگاری کا یہ عالم ہوتا ہے، حد ہوتی ہے پرہیزگاری کی کہ وضو کرتے ہوئے ایک قطرہ پانی بھی حلق سے نہ اتر جائے اس کا ڈر لگا رہتا ہے۔ ارے نہیں بھائی، اگر ایک قطرہ بھی پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ہوتا ہے نا خیال۔ لیکن رمضان جانے کے بعد بہن کی وراثت کا مال ہڑپ کر جانے، اس کا ذرا احساس نہیں۔ کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے، وہ مانگ کر تھک جا رہا ہے، اس کو لوٹانے کا احساس نہیں۔ رمضان میں تہجد پڑھ رہے ہیں، تلاوتوں پہ تلاوتیں کر رہے ہیں، قرآن پر قرآن ختم کر رہے ہیں، ذکر پر ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات پر تسبیحات چل رہی، اور جس کا قرض لے کر بیٹھا ہے اس کو خون کے آنسو رلا رہے ہیں۔ قیامت کی صبح تک تہجد پڑھتے جائیے، قیامت کی صبح تک قرآن ہاتھ میں لے کر اللہ کے حضور میں جائیے، جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہو۔ ایک قطرہ پانی حلق سے اترنے نہیں دیتے رمضان میں، اور رمضان کے بعد لوگوں کے لاکھوں روپیہ جو ہے تو ڈکار بھی نہیں لیتے ہیں، نگل جاتے ہیں، ڈائجسٹ بھی ہو جاتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا ہے، خیال بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ دوہری زندگی ہے، یہ منافقانہ زندگی ہے، یہ ہپوکریسی ہے، منافقت ہے، منافقت۔ تو دوسری صفت جو رمضان کے بعد زندگی میں اپنے پیدا کرنی ہے، جس کو زندگی کا حصہ بنانا ہے، وہ رمضان میں جو پرہیزگاری کی کیفیت پیدا ہوئی تھی اس کیفیت کو رمضان کے بعد کی زندگی میں بنا دینا۔ خالی مولانا کا بیان سننے کی حد تک متاثر نہیں ہونا، سنتے وقت تو سب متاثر ہوتے ہیں، مسجد کے باہر نکلے معاملات سے ہو، لوگوں کے دینے لینے ہوں تو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لاکھوں روپیہ
کروڑوں روپیہ بھی اگر رہا کتنے سال کھائیں گے جی؟ کتنے سال کھائیں گے؟ اس کی عمر ہی کتنی ہے؟ 60 سال 70 سال. اب 70 سال کے خالی پیسے نگلتے بیٹھیں گا کیوں؟ اتنا کھائیں گا جتنا میدے میں بیٹھتا، اس سے زیادہ کھاتا. اس سے زیادہ کھائے تو ڈاکٹر پھاڑ ڈالتا، پھر جیب بھی پھاڑتا، پیڑ بھی پھاڑ دیتا اگر نہیں ہوا تو، ہے کہ نہیں؟ لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی لے کر بیٹھے تو میدے سے زیادہ تو کھانے والا نہیں ہے. لیکن ہوس، حرص ایسی کہ 60-70 سال کی زندگی کے لیے لوگوں کے، بہنوں کے حقوق، قرض داروں کے پیسے اور اڑوس پڑوس کے حقوق، یہ جو کھا کھا کر بیٹھ جاتے ہیں 60-70 سال کی زندگی بنانے کے لیے لاکھوں کروڑوں سالوں کی زندگی کو داؤ پر لگا دیتے. بھائی وہ جو زندگی ہے وہ تو ابدی زندگی ہے نا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. یہ 60-70 سال کی معمولی زندگی میں بچپن کے تو 15 سال نکل جاتے ہیں، پھر جوانی کی رنگینیوں کے 10-20 سال نکل جاتے، بستے کتنے 60-70 سال میں سے؟ جو لالچ کا زمانہ رہتا 30-32 سال کا، اور 30-32 سال میں سے کھاتا کتنے ٹائم؟ اتنے ٹائم کے لیے ابدی زندگی، ہمیشہ والی زندگی داؤ پر لگا دیتا ہے. حرام لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، رشوت دے رہا ہے، سود پر پیسے دے رہا ہے، سود پر پیسے لے رہا ہے. کتنے کے لیے؟ معلوم ہوا 20-25 سال کی زندگی ہے. کس کے لیے؟ اولاد کی شادی کے لیے. کس کے لیے؟ اولاد کی تعلیم کے لیے. کون اولاد؟ جو آپ بوڑھے ہو گئے تو آپ کی قدر بھی نہیں کرنے والی. ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پر لگا دیتے. پرہیزگاری پیدا کریں. رمضان میں جو ایک قطرہ پانی نہیں جانے دیتے تھے، رمضان کی بعد کی زندگی میں یہی پرہیزگاری کی صفت زندگی کا مستقل حصہ بن جانا. ہاں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تیسری صفت جو رمضان کی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے وہ ہے ہمدردی کے جذبات. رمضان میں ہمدردی کے جذبات آتے کہ نہیں؟ ہم بھوکے رہے، پیاسے رہے تو بھوکوں کا احساس بڑھ جاتا، پیاسوں کا احساس پیدا ہوتا دل میں. ارے بھائی بھوک کی کیفیت یہ ہوتی. اب تو یہ رمضان میں نہیں سے زیادہ احساس ہوا ہوگا. ٹھنڈے روزے گئے، آج سے 10 سال پہلے کے جو روزے جاتے تھے، ہائے ہائے گرمی کرتے بیٹھتے تھے اپن، ہے کہ نہیں؟ چارپائی پہ، پلنگ پہ لیٹ کے، دوپٹے اوپٹے بھگا کے، درخت کے نیچے سو کے، بار بار بچوں کو اور بڑوں کو پانی اوپر سے ڈالنے لگایا کرتے تھے. تو اس وقت احساس بھی ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے. لوگ افطاری کراتے ہیں، دبا کے افطاری کراتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، سحر کراتے ہیں، اور بھی غریبوں کو دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ ہمدردی ہی تو ہے. کیا یتیموں کا تذکرہ قرآن میں ہے، غریبوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، ان کو کھلانے کی ترغیب قرآن میں ہے. کہے کے لیے ہے؟ کہے کے لیے؟ بے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ زبردست رزق دینے والا ہے. جب اللہ زبردست رزق دینے والا ہے تو پھر ہمیں کیوں کہا گیا یتیموں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ؟ بے اللہ خود کھلا سکتے ہیں نا، اللہ تو کافی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ رزاق ہے، ذو القوۃ المتین ہے، دینے والا وہ ہے، مالک و مختار وہ ہے، اس کے ہاتھ میں سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں. تو وہ خود جو ہے جیسے امیر کو دے رہا ہے، غریب کو بھی دے کر مالدار کر سکتا ہے. تو پھر ہم کو کیوں کہا گیا کھلاؤ غریبوں کو اجر ملے گا؟ اس لیے کہا گیا کہ تمہارے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو، انسانیت کا جذبہ پیدا ہو. کھلانے کو تو اللہ بھی کھلا سکتا ہے، لیکن بار بار جو ترغیب قرآن میں دی گئی وہ اس لیے دی گئی کہ انسانیت کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو. مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیتا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، دوسرے محفوظ ہو اس سے، دوسروں کو فائدہ پہنچے اس سے. خیر الناس من ینفع الناس، آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ جو لوگوں کے لیے نفع بخشو. تو تیسری صفت کیا ہے؟ تیسری صفت جو رمضان کے اندر ہمارے اندر پیدا ہوئی تھی اور اس صفت کو رمضان کے بعد بھی زندگی کا حصہ بنانا ہے، وہ ہے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا، خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا. اور اس ہمدردی کے معاملے میں کوئی ذات پات نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں،
پڑوسی ہے، پڑوسی کا حق ہے چاہے وہ مسلم ہو یا نہ ہو. ہم کچھ کام بھلائی کے کرتے بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم نے بھلائی کے کاموں کو بھی اپنی کمیونٹی کے ساتھ خاص کر دیا. یہ بھوئی واڑہ ہے قریب میں، ہے نا، بھوئی واڑہ ہے، اور بھی اطراف میں ہے، ہولی ہے، جہاں غیر مسلم رہتے ہیں، 10-10 20-20 30-30 40-40 سالوں سے وہاں پر ایک ساتھ میں رہ رہے ہیں. ہمارے بچے پیدا ہو کر جوان ہو رہے ہیں اور بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ رہے ہیں، اب تک ان کے گھروں کے بچوں کے نام ہم کو نہیں معلوم ہوتے. کیسے انسان ہیں ہم، کیسے مسلمان ہیں ہم؟ نفرتیں پیدا کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ دوریاں پیدا کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ہم نے خود جو ہیں تو لکیریں کھینچ کر رکھی ہوئی ہیں، تعلقات مینٹین کرتے نہیں، انسانی جذبات ہمارے اندر نہیں، ہمدردی کا احساس ہمارے اندر نہیں، ان کے دکھ اور سکھ میں شریک ہم ہوتے نہیں. ہاں مذہبی تقریبات میں نہ جائیں، لیکن جو سماجی تقریبات ہیں، جو خانگی تقریبات ہیں، موت میت کا مسئلہ ہے، اور ہمدردی کے جذبات ہونا چاہیے. اللہ کے رسول یہودی کے جنازے میں گئے تو سب نمونے ہمارے سامنے ہیں. 30-30 40-40 سال سے رہ رہے ہیں، پیدا ہو کے بوڑھے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ناموں سے واقف نہیں ہیں، اور جب ایک دوسرے کی تقریبات آئیں تو معلوم ہے ماحول کو پورا ٹینس کر دیتے ہیں. تو یہ صفت ختم کرنی پڑے گی. ہمارا اس ملک میں دیکھیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں کوئی بہت بڑا آدمی تو نہیں ہوں، بڑا مطالعہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ بڑوں سے سن کر، کچھ پڑھ کر جس نتیجے پر پہنچتا ہوں وہ بات آپ کے سامنے کہنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ذہن میں رکھے یہ بات کہ اس ملک میں ہمارے مفاد میں، ہمارے حق میں، پارلیمنٹ میں ہو یا جمہوری اداروں میں ہو یا سرکاری محکموں میں ہو، کوئی ہمارے حق میں آواز اٹھانے والا نہیں، چاہے وہ آپ کے ساتھ ایک دستر پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو ہاتھ سے جو ہے کھجور کھلانے والے کیوں نہ ہو، لیکن پارلیمنٹ میں جا کر آپ کے خلاف ووٹ دیتے ہیں. کب ہوش کے ناخن لیں گے؟ یہ نفرتیں پھیلانے والے پھیلاتے رہیں گے. اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں، ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں. یہی تو وہ چیز تھی جو لے کر آئے تھے خواجہ معین الدین اجمیری اپنی گدڑی کے اندر. یہی وہ چیز تھی جس کو خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے آستین سے نکال کر سب کو دیا تھا. کیا لے کر آئے تھے وہ؟ بخاری شریف لے کر آئے تھے کہ خواجہ معین الدین چشتی؟ کیا لے کر آئے تھے؟ اخلاق لے کر آئے تھے، ہمدردی کے جذبات لے کر آئے تھے. وہ لوگ جو یہاں پر صدیوں سے چھوت چھات کا شکار تھے، جن کو کوئی اپنے سامنے سے گزرنے نہیں دیتا تھا، ان لوگوں کو اپنے ساتھ ایک دسترخوان پر ایک پلیٹ اور ایک رکابی میں بٹھا کر کھلایا ہے. تب کہیں جا کر اس بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، دل کی دنیا بدلی، اور اس کو دیکھ کر اس کا خاندان، اور خاندان سے قبیلہ، اور قبیلے سے برادری، اور برادری سے پوری کمیونٹیاں بدلتی چلی گئی. یہ جو سنتے ہیں نا کہ ایک بار خواجہ معین الدین اور بزرگان دین نکلتے تھے لاکھوں لوگ ایمان میں داخل ہوتے، یقین نہیں آتا ہم، کیونکہ ہم گہرائی میں جاتے نہیں ہیں. ہم کو لگتا ہے ایسا کیسا ہوتا، کچھ بھی بولتے ہیں مولانا لوگ، اب پھینکتے رہتے، پھینکو رہتے. ہم ہیں بھائی پھینکو، مگر جتنا بولتے حقائق کی بنیاد پر بولتے، سمجھے؟ ہاں پیدا کرو، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات بڑھاؤ، یہ وقت کا تقاضا ہے. شیر خرمے کی دعوت دیے کیا کہ یہاں ہولی والے ہیں، یہاں پر بھوئی واڑے والے ہیں، بلائے کبھی؟ بلانا کہ نہیں؟ پڑوس میں کتنے گھر ہیں؟ اور اگر نہیں بھی 40 گھر تک تو حق ہے نا پڑوس کا. کتنے گھر تک حق ہے پڑوسیوں کا؟ 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں. یہاں تو 5-6 گھر نہیں ہوئی کہ ہے بازو میں پڑے. حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ بکرا زبردست گھر میں پک گیا، بہترین بنائے، اربوں کی ڈش، سبحان اللہ. رات کو جب آئے تو کہا کہ بھائی بھیجے تھے کہ نہیں بازو میں؟ بولے سب کو بھیجے. نہیں وہ جو کونے میں، وہ گلی کے کونے میں وہ یہودی رہتا اس کے یہاں بھیجے کہ نہیں؟ کیا بول رہے ہیں؟ وہ گلی کے کونے میں جو یہودی رہتا اس کے پاس بھیجے کہ نہیں؟ معلوم ہوا نہیں بھیجے تو پہلے آپ نے بھیجوایا پھر آپ نے کھایا. یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کی وہ تعلیمات جس نے لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدلا ہے. رمضان ٹریننگ کا مہینہ تھا. رمضان کو ہم نے پرٹیکولر چند دنوں کے لیے سمجھ لیا، نہ رمضان چند دنوں کے لیے نہیں تھا. رمضان سال بھر کی زندگی کو معمول پر لانے کے لیے چند دنوں کی ٹریننگ تھی. سمجھے؟
مگر ہم نے اس کو بھی ضائع کر دیا۔ چوتھی صفت کیا پیدا کریں گے؟ آخری صفت بولتا ہوں، ہمارے اندر جیسے رمضان کے مہینے میں صبر سے کام لیا، ہم نے استقامت سے کام لیا، صبر سے کام لیا نا، بھوک پر صبر کرے، پیاس لگ رہی تھی صبر کرے، کچھ کام کرنے کے لیے دل چاہ رہا تھا اور رمضان کے روزوں کے مسائل کی وجہ سے ایسے تمام کام تھے، رک گئے، صبر سے کام لیا، جم گئے، ڈٹ گئے۔ رمضان کے بعد بھی صبر سے کام لینا ہے، استقامت سے کام لینا ہے۔ کیسے تھے صحابہ؟ کیسی تھی ان کی زندگیاں؟ آج تو اتنے بے صبرے ہو گئے ہم، اللہ اکبر! اب کیا بولیں، دل کے پھپھولے بھی پھوڑ نہیں سکتے، ہر چیز چوبنے لگ جا رہی ہے، بات کرے کہ چوب رہی، ارے انہوں مولانا ایسا بول دیے، مولانا ویسا بول دیے۔ حق بات نہیں بولیں گے تو کیا یہاں پر جو ہے تو لنترانیاں بولنے کو آ کے بیٹھے ہوئے کیا؟ حق بات ہی بولیں گے، حق بات تو چبنے ہی والی ہے نا۔ ہاں، صحابہ کیا قربانی تھی، کیا استقامت تھی، کیا صبر تھا، کیا جماؤ تھا۔ حضرت خنسا سے کہا گیا کہ آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ کتنے؟ 4 بیٹے۔ تو کہ اللہ تیرا شکر ہے، 4 بیٹوں کی شہادت نصیب فرمائی، شکر ادا کر رہی۔ کیا وقت کی بات نہیں کرے ان سے، 5 منٹ بڑھ گئے، ان سے کہا گیا 4 بیٹے شہید ہو گئے، کہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے 4 بیٹوں کی شہادت نصیب فرمائی۔ حضرت عروہ بن مسعود، ان کے بھی 4 بیٹے تھے، 3 شہید ہو گئے، اطلاع دی گئی آپ کے 3 بیٹے شہید ہو گئے 4 میں سے، کہا اللہ تیرا شکر ہے 4 دیا تھا اس میں سے 3 لے لیا، ذخیرہ ہے ہمارے لیے۔ دور کا کچھ جائے، آپ بولیں گے تاریخ کے واقعات سناتے رہتے، حال کی سناتا ہوں، آج بھی ہے بندے، آج بھی ہے۔ گزشتہ عید کی بات، یہ عید نہیں، اس سے پہلی والی عید کی بات، اسماعیل ہنیہ شہید۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عید کا دن ہے، عید کا دن۔ اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے، 3 چھوٹی چھوٹی معصوم پوتیاں اور 1 چھوٹا سا پوتا، یہ 7 لوگ اپنی کار میں بیٹھ کر غزہ کے ان خاندانوں میں جا رہے ہیں جہاں کے خاندانوں کے افراد شہید ہوئے۔ عید کے دن ان کو دلاسا دینے کے لیے جا رہے ہیں، ظالموں نے ان کی کار پر بم گرا دیا۔ اسماعیل ہنیہ کے 3 جوان بیٹے، 3 چھوٹی چھوٹی پوتیاں اور 1 پوتا عید کے دن شہید ہو گئے، عید کے دن شہید ہوئے۔ اور اس وقت اسماعیل ہنیہ قطر کے ہاسپٹل میں تھے، جس وقت یہ سانحہ ہوا قطر کے ہاسپٹل میں تھے عید کے دن۔ غزہ کے کچھ زخمیوں کا خصوصی علاج وہاں چل رہا تھا۔ علاج کے دوران، مریضوں کی مزاج پرسی کے دوران، ان کو کسی نے اطلاع دی کہ ابھی ابھی یہ خبر آئی ہے کہ بمباری ہوئی ہے، آپ کے 3 بیٹے، 3 پوتیاں اور 1 پوتا اس کار میں سوار تھے، سب کے سب شہید ہو گئے۔ آنکھ سے وہ منظر دیکھا ہے ٹی وی پر، آپ میں سے بھی اکثر نے دیکھا ہوگا، موبائلوں میں وہ بات آئی ہے۔ اسماعیل ہنیہ کا وہ صبر، وہ استقامت، اللہ اکبر کبیرہ، اس بندہ خدا کی زبان سے جو جملے نکلے تھے، اللہ ان کے سفر کو آسان کرے، وہ بہت مبارک راستے پر گئے ہیں۔ عید کے دن 3 بیٹے، 3 پوتیاں، 1 پوتا شہید ہوا ہے، اور باپ کی زبان سے نکل رہا ہے اللہ ان کے سفر کو آسان کرے، بہت مبارک راستے پر گئے۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کے پاس گئے، وہ ایڈمٹ تھی ہاسپٹل میں، بیمار چل رہی تھی، گئے ان کے پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ مبارک ہو تمہیں، اللہ نے ہمارے خاندان کو قبول کر لیا شہادت کے لیے۔ اس عورت کا صبر دیکھیے، اس کی استقامت دیکھیے کہ وہ بیڈ سے، بیماری کے بیڈ سے نیچے اتر کر آتی ہے، مصلی بچھاتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے۔ منظر ٹی وی میں اور موبائلوں میں سیف ہے، نیٹ پر دیکھ لیجئے۔ اور اس کے بعد یہ کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے خاندان کو قبول کیا۔ ان میں سے 1 بیٹا ان کا حافظ قرآن تھا، خازم جس کا نام تھا، اور اس نے اس رمضان میں، گزشتہ سال کے رمضان میں، غزہ کی ایک ٹوٹی ہوئی مسجد میں،
جو بمباری سے تقریباً شہید ہو چکی تھی، سمجھ لیجئے، وہاں پر تراویح پڑھائی تھی، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اس کی بیوی کی استقامت دیکھیے آپ، کہ اس نے جب جنازہ جا رہا ہے تو روتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ کہتی ہے مبارک ہو تم کو یہ سفر، جب اللہ کے رسول سے ملنا تو ہمارا سلام بھی کہہ دینا۔ ہاں، یہ استقامت رمضان سکھاتا ہے، یہ استقامت روزہ سکھاتا ہے، یہ استقامت قرآن سکھاتا ہے، یہ استقامت صرف سرسری رسمی کام سے نہیں آتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔